السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ کل ہم نے آپ کے سامنے قل هو اللہ کے بعد فضائل کو رکھا۔ اس کے آگے جو دو کل ہیں ان کو موعظتین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا شان نزول آپ کے سامنے مشہور احادیث میں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں کے حوالے سے مشہور روایت سب نے سنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی، حضرت علی گئے کنویں کے اوپر، ان آیات کو ان گروں کو کھولتے جاتے اور ان کے اوپر پھونک مارتے جاتے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کئی منکرین حدیث نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جی انبیاء کے اوپر تو جادو ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ بیماری تو بشری تقاضے کے تحت ہر ایک کو لگ سکتی ہے، لیکن اس سے متاثر ہونا یا اس کے ایفیکٹس ہونا یہ ہر بندے کے اوپر فرق ہوتے ہیں۔ تو جیسے قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کے آنکھوں کے اوپر بھی جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو حضرت موسیٰ نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ سانپ ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھیں۔ تو یہ بات صرف انکار حدیث والوں کا فلسفہ ہے، اس کے اندر کوئی حق و صداقت کی بات نہیں ہے۔ اور موعظتین اللہ رب العزت کے کلمات کی پناہ میں آنا اور اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کی اتنا مجرب نسخہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قل هو اللہ کے ساتھ صبح و شام یہ موعظتین 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، ہر چیز کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ مفہوم کہاں سے نکلتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کفایت کر جاتی ہے۔ کفایت کرنے سے جو مراد ہوتی ہے نا، وہ ہر شے سے کفایت مراد ہوتی ہے۔ عمل کے اعتبار سے کفایت کرنا، جنات جادوگروں سے کفایت کرنا، ہر قسم کے شر سے کفایت کرنا۔ عقبہ بن عامر کی جو مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پڑھیے، آپ کہہ رہے ہیں کیا پڑھیے؟ تو آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اور بعد میں کہا قل اعوذ برب الناس، اور کہا کہ کسی پناہ مانگنے والے نے ایسی عظمت والی پناہ نہیں مانگی، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جب اتنی عظمت والے رب سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ ضرور پناہ عنایت کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی میں عام فہم ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مخلوقات کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ شریر مخلوقات بھی اللہ کی ہیں، معاذ اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن بات کو سمجھانے کے لیے ایک بندہ ہے، اس نے اپنے گھر میں کوئی جانور پالا ہوا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے وغیرہ، کوئی بھی ہے۔ اب وہ جانور اگر کسی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو انسان اس سے لڑنے کی بجائے اگر اس سے لڑے گا، لڑ بھی سکتا ہے، لڑے گا تو ہو سکتا ہے زخمی ہونے کا احتمال بھی ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے، اس کو چوٹیں بھی لگ سکتی ہیں، اس کے ساتھ چیڑ پھاڑ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے غالب آ جائے، ہو سکتا ہے مغلوب ہو جائے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا ضرور ہے کہ انسان بچ سکتا ہے۔ وہ کیا؟ مالک کو آواز دے کہ اپنے یہ جو درندہ تم نے پالا ہوا ہے اس کو سمجھاؤ یہ مجھے نہ پڑے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہی کی پناہ میں آیا جائے گا مخلوقات سے تو اللہ تعالیٰ تو مخلوقات سے پناہ دے دے گا، اور میں اور آپ۔ علامہ معلمی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی شفیق ہو سکتا ہے بندہ مومن کے اوپر، اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی بندہ ایسا اللہ رب العزت سے زیادہ یعنی بندے کے اوپر کوئی شفقت کر سکتا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ مغالطے کے اندر ہے، اور یہ بہت بڑا احمق ہے۔ تو موعظتین کو پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ان کے بہت سے فضائل ہیں، اور اگر ہم موعظتین کو حقیقی معنوں میں پڑھیں گے جادو جنات سے بھی بچ جائیں گے، حاسدوں کے حسد سے بھی بچ جائیں گے، شریروں کی شرارت سے بھی بچ جائیں گے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے وسوسے پڑتے ہیں، تو یقین مانیے کہ انسان شیطانی وسوسوں سے بھی ان صورتوں کو پڑھ کے بچ جاتا ہے۔ ویسے قرآن پاک کے ویسے پڑھنے کے جو فضائل ہیں ان کے اندر قرآن پاک میں یہ بھی بات موجود ہے کہ جو بندہ فجر کے ٹائم قرآن پڑھتا ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور حضرت اسید کی مشہور حدیث ہے کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی بات آتی ہے شاید سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو تلاوت تو قرآن پاک کی جہاں مرضی سے کی جائے، انہوں نے کیا دیکھا، میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا ہے، اور ان کا ساتھ ہی بچہ بھی ہے۔ اب وہ گھوڑے کے بدکنے سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے تلاوت کو موقوف کیا۔ جو ہی تلاوت کو موقوف کیا، کیا دیکھا کہ گھوڑا بدکنا بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ اچانک ان کی نظر اٹھی، انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بدلی سی ہے اور اس کے اندر ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرہ لے کر گئے کہ کل رات ایک عجیب واقعہ ہوا، میں قرآن پڑھتا تھا، گھوڑا بدکتا تھا، میں نے نظر اٹھائی، بادل کی ایک ٹکری سی تھی، اس کے اندر ستارے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو تلاوت کرتا رہتا اس آیت تو مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو تیری تلاوت کو سننے کے لیے اترے۔ آسمان سے ایک دروازہ ہر بندہ مومن کے لیے کھلتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، یہ قرآن پاک کی آیت، اس آیت کی اگر ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیں، اس آیت کی تفسیر سمجھ لیں تو یقین مانیں ہمارے بہت سے بند دریچے کھل جائیں۔ بندہ مومن جو بھی نیکی کرتا ہے آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور ہر بندہ مومن کے لیے آسمان کے اندر ایک دروازہ ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے کس موقع پہ ارشاد فرمائی، اس کا بات آئی ہے تو پس منظر سمجھ لیجئے۔ جس وقت فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں نکلا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بچا کر لے کے جا رہے ہیں، اور فرعون کے ظلم کی انتہا دیکھیے۔ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی آئیڈیالوجی بھی یہی ہوتی ہے، ان کا نظریہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب مظلوم بندہ ان کے شر سے بھاگ رہا ہو، فرار بھی ہو رہا ہو، مزا رہا، تو اس کو بھاگنے بھی نہیں دیتے، کہا پیچھے لگو، لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھا کیا۔ موسیٰ کو اللہ رب العزت نے راستہ دکھا دیا، سمندر پھٹ گیا، فرعون بھی اسی راستے کے اوپر چلا۔ خیر یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ جب فرعون کے لشکری ڈوب گئے تو اس موقع کے اوپر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ صحابہ ابن عباس کے پاس پیش ہوئے کہ اے ابن عباس اس آیت کی ذرا تفسیر اور تشریح سمجھا دیجیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اور قربان جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی فقاہت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ قرآن تو میرے پہ نازل ہوا ہے لیکن اس کا فہم عبداللہ ابن عباس کو عنایت فرما۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر سمجھاتے ہیں صحابہ کو، تو کیا سمجھاتے ہیں؟ ہر بندہ مومن کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہوتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے، جب بندہ نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے، تو یہ نیکی آسمان کے اس دروازے کی طرف چڑھتی ہے۔ جب ادھر چڑھتی ہے اس دروازے کو کھولا جاتا ہے، اور بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو وہ دروازہ سوچتا ہے کہ اب کوئی نیکی نہیں چاڑی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے اللہ مجھے لگتا ہے تیرا فلاں بندہ دنیا میں نہیں رہا، اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں، غرق ہو جائیں، ان کے اوپر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، اور بندہ مومن اتنا عظمت والا، اتنا برکت والا، اتنا محترم، اتنا مقدس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ آسمان تو روتا ہے کہ جیسے عبداللہ ابن عباس نے بتلا دیا، وہ دروازہ جب دیکھتا ہے نیکی کا کوئی عمل نہیں اٹھتا، وہ بندہ مومن کی جدائی میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ زمین روتی ہے، جہاں پہ وہ سجدے کیا کرتا تھا، جہاں پہ وہ سجدہ کرتا تھا تو زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا، آج وہ زمین کا ٹکڑا بھی روتا ہے کہ وہ بندہ مومن کہاں چلا گیا۔ اور یہ بات دیگر احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک، پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز سامعین گرامی قدر، چونکہ بات آئی ہے اس کی کچھ تفاصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے وحی کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتی۔ وحی ایک ایسا علم ہے جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور جب آسمان سے کوئی بات اللہ رب العزت کہہ دیں تو اس میں کوئی اشکال شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بندہ مومن کے نیک اعمال ختم ہو جانے سے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اسی طرح ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے زمین و آسمان روتے ہیں۔ اس کی دلائل احادیث میں متعدد ہیں، آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا ممبر بنوایا۔ آپ پہلے کھجور کے ایک تنے کے اوپر بطور ممبر اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، اور اس کے اوپر خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب نیا ممبر بن گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے ممبر کی طرف منتقل ہوئے، کھجور کا وہ خشک تنا رونا شروع ہو گیا، اور اس کے اندر سے، اور یہ بات دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم نے خود کہا میں مکہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے ہیں، اور یہ بات قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، اور متعدد اس کی دلائل موجود ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے بات مختصر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اپنے ممبر سے اور اس کو جا کے گلے لگا لیا، اور کیا کہا؟ خاموش ہو جا، چپ کر جا، اور صحابہ کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہا اگر میں اس کو خاموش نہ کرواتا تو یہ قیامت تک روتا ہی چلا جاتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، اللہ کے ذکر سے دوری، جو بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ذکر الہی کی چند اقسام کو آپ کے سامنے بیان کیا، انشاءاللہ اور بھی اقسام آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا ذکر بڑا بڑا ثواب، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے ذکر سے دوری پر کھجور کا تنا رو رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت موجود ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آپ بتلائیے، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے کہ آسمان کا دل کرتا ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ گر جائے، زمین پہ آ جائے، زمین کا دل کرتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے، پہاڑوں کا دل کرتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات کے اوپر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب کوئی کہتا ہے اللہ رب العزت نے بیٹا جنا ہے۔ آپ بتلائیے، یہ احساسات، یہ فیلنگز آسمان کی، زمین کی، پہاڑوں کی بیان نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ نیک اعمال کے اندر ہم آپ کے سامنے وہ عمل بھی رکھیں گے کہ آنسو کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گویا ان چیزوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لبیک کہنے والا لبیک کہہ رہا ہوتا ہے تو دائیں اور بائیں ہر چیز اس کے ساتھ مل کے لبیک کہتی ہے۔ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو حد نگاہ تک اس کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن یہ چیزیں اس کے لیے گواہ بنتی ہیں۔ گویا مخلوقات کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں، ذکر الہی کے، نیک اعمال کے، یہاں تک کہ امام مجاہد نے یہ بات کی ہے کہ جب قحط پڑ جاتا ہے نا، جب قحط پڑ جاتا ہے تو بلیاں، چمگادڑیں، جانور بندوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، اللہ کے نافرمان بندوں کو بد دعائیں دیتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آسمان سے بارش کے قطرے نازل نہیں ہو رہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لولا البہائم لم یمطروا، اگر جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل بھی نہ کرے، تو پھر بارش کیوں نازل ہوتی ہے؟ اسی لیے نازل ہوتی ہے کہ بندہ مومن کے یا مسلم کے یا انسانوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت بندوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دینا، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نازل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ درندوں اور مخلوقات کے اوپر رحم کرتے ہوئے آسمان سے بارش کو نازل کر دیتا ہے۔ انسانوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا ماحول، یہ سارے کی ساری مخلوقات میرے اور آپ کے اعمال کے اوپر گواہ ہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم قاضی ابو بکر عیاش نے اپنی بیٹی کو یہ بات کہی تھی، میری بیٹی میں اس دنیا سے اب جا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میرے کمرے کے اندر ایک گوشہ ہے، یہاں پہ بیٹھ کے میں نے کئی مرتبہ، کئی ہزار مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے، میرے جانے کے بعد اس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ گویا در و دیوار کے بھی احساسات ہوتے ہیں کہ وہ منتظر ہوتے ہیں نیک اعمال کے، نیک اعمال کو دیکھتے ہیں اور بندہ مومن کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی محسوسات اور فیلنگز رکھتی ہیں۔ اور اگر بندہ کافر ہو، فاسق اور فاجر ہو، وہ دنیا سے چلا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بھی احادیث طویل ہیں، لیکن یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں رکھتی، صرف آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ مستریح و مستراح منہ، اور ایک حدیث میں او کا لفظ بھی آتا ہے کہ یا تو جو میت ہوتی ہے وہ دنیا کی آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات پا جاتی ہے، یا دنیا
اس سے نجات پا جاتی ہے۔ یعنی بندے بھی، شجر بھی، دواب بھی، حجر بھی، اس اگر فاسق و فاجر ہے تو شکر کرتے ہیں اللہ تو نے اس کو اٹھا لی ہے، اور اگر وہ نیک ہوتا ہے نا تو وہ شکر کرتا ہے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا۔ تو انسان کو اپنے اعمال سیدھے رکھنے چاہیے، اپنے اعمال کو، اپنے پوری کی پوری زندگی کو نیک اعمال سے راستہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر کی اقسام میں سے ایک بہت بڑی قسم آذان بھی ہے۔ اذان دینے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا عمل بڑا ثواب کے اعتبار سے اس اذان کے اندر بھی بڑی حکمتیں اور ثواب پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو بندہ 12 برس تک اذان دیتا ہے، یعنی یہ مؤذن کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اور محدثین نے اس کی 8 تشریحات کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر بندہ اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا، مؤذن کو اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور مصیبت سے نکال دے گا۔ پھر مؤذن کے لیے 60 نیکیاں ہر اذان کے لیے۔ پھر مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی اذان جاتی ہے، یعنی شجر سن رہا ہے، حجر سن رہا ہے، ذرات سن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے نمبر ایک بات اس کے گواہ بنتے ہیں، نمبر دوسری بات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم صحرا میں ہو، کسی وادی میں ہو، اگر کوئی انسان بھی ادھر موجود نہ ہو تو تم تب بھی وہاں پہ اذان دیا کرو۔ اور دیگر احادیث یہ بات بیان کرتی ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان مقام روحا کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی ایک اذان کو سن کے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب یہ صدائیں اور نعرے بلند ہوتے ہیں نا تو شیطان فرار ہو جاتا ہے اور 40 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ آپ اذان کی فضیلت کے حوالے سے اس بات کے اوپر غور کریں، الحمدللہ پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہو، پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی منٹ ایسا ہو جس وقت دنیا کے اندر اذان نہ ہو رہی ہو، تو شیطان اذان کی آواز سن کے دوڑتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، شیاطین اور جنات کو بھگانے کے لیے اذان کا وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے۔ خیر یہ تو ساری باتیں ہیں مؤذن کے لیے کہ جو اذان دے رہا ہے تو جو سن رہا ہے وہ کیا کرے؟ کیا وہ اجر و ثواب سے وہ محروم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں خبر ہو جائے کیا کچھ اذان میں اور پہلی صف میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چھوٹے سے عمل میں اتنا بڑا اجر ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا حقیقی معنوں میں ادراک ہو جائے نا، تم آپس میں اس کو پانے کے لیے قرآن دادی کرو۔ آج ہم نے مؤذن رکھے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر پیسوں کے لیے، کیونکہ ہمیں اس کے ثواب کا ادراک اور شعور موجود نہیں ہے۔ پہلی صف کا اور اذان کا دینے کا یا اس کو پانے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کا اجر و ثواب جو کل قیامت کے دن ملنا ہے، انشاءاللہ ملنا ہے، نیکی کا چھوٹے سا چھوٹا عمل انسان نے اس دن اپنے سامنے پانا ہے، جب ہم وہ عمل دیکھیں گے نا ہمیں اس کا اجر و ثواب کا ادراک اور شعور ہو جائے گا، تو ہم یہ خواہش کریں گے کاش ہم آپس میں قرآن دادی کر لیتے، قرآن دادی کر کے اذان دینے کی جستجو کرتے، یعنی آپس میں لائن بنی ہوتی کہ میں نے اذان دینی ہے، میں نے پہلی صف کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ پہلی صف اور مسجد کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے فضائل کو بعد میں بیان کریں گے۔ یہاں پہ اذان کے جواب دینے کے اعتبار سے بھی میں کہتا ہوں کہ مؤذن کی تو چلو یہ فضیلتیں ہوگی، تو جو سن رہا ہے اذان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو جو الفاظ کہے وہی جو تم سن رہے ہو تم وہ الفاظ دہراؤ۔ اللہ اکبر کہہ رہا آپ بھی اللہ اکبر کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کو۔ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تب آپ نے وہ الفاظ نہیں دہرانے بلکہ کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ پوری اذان کے جواب کے اندر یہ الفاظ کہہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا عمل بڑا ثواب یہ بیان کر رہے ہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب بتائیے ایک اذان کا جواب دینے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ ہاں یہ بات ہے، محدثین نے یہ بات بیان کی ہے، ایک محلے کے اندر کئی اذانیں ہوتی ہیں تو کیا ہر اذان کا جواب دے؟ ایک ہی اذان کا جواب دے جو اس کو کلیئر نظر آ رہی ہے، اس کا جواب دے، وہ اس اجر و ثواب کو پالے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہاں پہ جو فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے نا کہ دخل الجنہ، یہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ تاکید ہے، تاکید، یعنی مستقبل کے بارے میں نہیں بتلایا جا رہا، ماضی کہہ کے بتلایا جا رہا ہے کہ وہ جنتی ہے،
وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور صرف اس کے اوپر بس نہیں ہے، اذان درمیان میں تھی، میں مسجد پہنچا، اب میں نے آدھی اذان نہیں سنی، میں نے تو پوری اذان کا جواب ہی نہیں دیا، تو کیا میں اجر و ثواب سے محروم رہ گیا؟ نہیں، اس کے لیے اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی دعا پوری کی پوری اذان کے بعد پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پوری اذان کا جواب دیکھے نہ نہیں دے سکا، وہ جنت والی فضیلت تو نہیں حاصل کر سکا، لیکن اذان ختم ہوئی، یہ دعا پڑھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ آپ بتائیے اس سے عمدہ سفارش کس کی ہو سکتی ہے؟ کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی کریم کہہ رہے ہیں صرف یہ دعا پڑھ لینے والا، جو یہ دعا پڑھتا ہے، یعنی آج اس نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کی ہے، کل قیامت کے دن نبی کریم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، جس وقت ہر نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، نبی کریم اس وقت بھی اپنی امت کے لیے بھی سفارش کریں گے اور دیکھیں گے میری امتیوں میں سے کس کس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تھی، ایک مرتبہ بھی پڑھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضرور شفاعت کریں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔